کولڈ وار جو کہ آفیشلی 1945 کے بعد سٹارٹ ہو گئی تھی، یہ ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہوئے 90s تک آ گئی. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آلموسٹ کولڈ وار اینڈ ہو گیا. اس کے بعد نیو پھر ایک کولڈ وار کا سلسلہ وہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے. تو کولڈ وار کا جو فرسٹ فیز ہم دیکھتے ہیں وہ بنتا ہے 1946 سے جا کے 1949 تک. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے. یہ پیریڈ یو ایس اے کی ایٹامک منوپلی پہ بیس کرتی تھی، چونکہ اس عرصے میں یو ایس ایس آر نے ابھی تک ایٹامک پاور حاصل نہیں کیا تھا. تو دنیا میں ایک ہی ایٹامک پاور تھی، یعنی یو ایس اے اکیلی ایٹامک پاور تھی. اور یو ایس اور اس کے جو الائی میں ویسٹرن بلاک کے کنٹریز تھے، انہوں نے اسی آئیڈیا کو استعمال کرتے ہوئے یہ اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ اگر ہم یو ایس ایس آر کو پریشرائز کر دیں، اپنی ایٹامک منوپلی کو دکھا کے یو ایس ایس آر کو اگر ہم پریشرائز کر دیں تو یو ایس ایس آر ٹوٹ سکتا ہے. لیکن یو ایس کی یہ جو یو ایس ایس آر کو کنڈیم کرنے کی پالیسی زیادہ کامیاب اس عرصے میں نہیں چل سکی، زیادہ زور دے کے جو ہے نا یو ایس ایس آر کو روک نہیں سکے. اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ بن سکتی تھی کہ یو ایس تو ملٹری پاور بہت زیادہ، یو ایس کی ملٹری پاور اکوپڈ تھی، بہت زیادہ مضبوط تھی، لیکن اس کے جو ویسٹرن الائز تھے ان کی ملٹری پاور اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ ویسٹرن کنٹریز ابھی تک سیکنڈ ورلڈ وار کے جو یادیں تھے ان کو بھول نہیں پائے تھے. تو ان یادوں کی وجہ سے بھی وہ ایک اور وار سے ڈرتے تھے، اسی لیے بھی وہ ہاتھ ذرا کھینچتے رہے. تو بہرحال اس پیریڈ میں یو ایس کی ایٹامک منوپلی ہولڈ کرتی رہی ہے. اس کے علاوہ اسی پیریڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تھرو ٹرومین ڈاکٹرائن جو کہ مارچ 1947 کو ٹرومین نے دیا تھا، اس کے ذریعے یو ایس ڈائریکٹلی ملٹری ایکشنز یو ایس نے لے لیا. اور جب ٹرومین ڈاکٹرائن کے تھرو یہ کہا گیا تھا کہ یو ایس ان نیشنز کی، ان کنٹریز کی سپورٹ کرے گی جو فورن ایگریسرز کے اگینسٹ میں کچھ کر رہے ہوں، یا پھر انٹرنلی مائنورٹیز کے مائنورٹی پاورز کے نے جو ہولڈ کیا ہوا ہے ان کے اگینسٹ لڑ رہے ہوں. تو یوں ٹرومین ڈاکٹرائن کے تھرو اس پیریڈ میں یو ایس کی ڈائریکٹ ملٹری انوالومنٹ بھی رہی. اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے مارشل پلان اس عرصے میں ایک رہا. مارشل پلان جون 1947 کو مارشل نے دیا تھا، اور اس مارشل پلان کے تھرو یو ایس نے ویسٹرن یورپ کے اکنامک انٹیگریشن کیا اور اپنا ایک بلاک بنایا. تو امریکہ کی جو پریشر کرنے کی پالیسی ہے وہ اس پورے پیریڈ میں رہی، اور امریکہ اس پیریڈ کے دوران اسٹیٹس کو کا ڈیفینڈر کے طور پہ خود کو دکھاتا گیا، اور اسی وجہ سے یہ کنٹینیو رہی. اور خود کو امریکہ نے اسٹیٹس کو کا ڈیفینڈر دکھاتے ہوئے ایک اینٹی کمیونسٹ فیلنگ کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کیا. اور اس پورے پیریڈ کی جو ہال مارک ہے وہ امریکہ کا خود کو اسٹیٹس کو کا ڈیفینڈر بنانا اور اینٹی کمیونسٹ فیلنگز کو بڑھانے میں رہا ہے. اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو اسٹالن نے بھی اس عرصے میں ایک سپیچ دیا تھا. وہ سپیچ بھی اس پیریڈ میں کولڈ وار کو بڑھانے کی بہت بڑی سبب رہی ہے. اور اسٹالن نے جو ہے نا فیبروری 1946 کو یہ کہا تھا کہ ہم جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں آرام کے دن آ گئے ہیں، بلکہ ہمارے ویسٹ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی وقت کنفلکٹ ہو سکتی ہے. تو اسٹالن نے اپنے نیشن سے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ابھی ہم نے لڑائی ختم کیا ہے، بلکہ آگے لڑائی اور بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اسٹالن کی طرف سے، یو ایس ایس آر کی طرف سے بھی جو ہے نا خود کو دور دکھانے اور اپنے آپ کو ویسٹرن بلاکس کے اگینسٹ میں تیار رکھنے کی بات تھی. اس کے بعد پھر اس پیریڈ کے دوران جرمن ایشو یہ بھی بہت زیادہ اہم ایشو بنتا رہا.
جرمنی کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 4 آکوپیشن زونز میں تقسیم کیا گیا تھا. ان میں سے 3 جو آکوپیشن زونز جو ویسٹرن بلاکس کے انڈر میں تھے، ویسٹرن بلاک کے انڈر میں یا ویسٹرن پاورز کے انڈر میں تھے، ان کو 1948 کو ملا کے ایک ہی یونٹ بنا دیا گیا ٹرائزونیا کے نام سے. اب ٹرائزونیا کو ایک یونٹ بنانے کے 1 سال بعد 1949 کو انہوں نے جو ٹرائزونیا تھی اس کو ایک الگ اسٹیٹ کے طور پہ ڈکلیئر کیا، فیڈرل ریپبلک آف جرمنی کے نام سے. اسی طرح پھر یو ایس ایس آر نے جو اپنا آکوپیشن زون تھا اس کو جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک کے نام سے ایک الگ اسٹیٹ کے طور پہ ڈکلیئر کیا. تو یہاں پہ فارملی جرمنی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی، اور پھر ایک ٹرائزونیا تھی جو کہ فیڈرل ریپبلک آف جرمنی کہلاتی تھی. دوسری طرف جو یو ایس ایس آر کی آکوپیشن زون تھی جو جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک تھی. اب جو ٹرائزونیا یا فیڈرل ریپبلک آف جرمنی جو تھی انہوں نے ایک نیو کرنسی انٹروڈیوس کرایا. تو یو ایس ایس آر نے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے 1948 کو برلن کو بلاک کیا، جس کو ہم برلن بلاکیڈ کہتے ہیں. اور اس وجہ سے بہت لمبے عرصے تک، کافی عرصے تک، جب تک یہ بلاکیٹ اینڈ نہیں ہوا تب تک ویسٹرن کنٹریز کو ایئر لفٹ کے ذریعے اپنے سامان کو آگے پہنچانا پڑا. تو یہ بھی اس فیز کے اندر دوران ٹھیک ہے نا، دونوں بلاکس کو ایک دوسرے سے دور کرتی گئی. اور پھر اس کے علاوہ اس پیریڈ میں یو ایس اے نے چونکہ چائنا کا جو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہمیں یا ایک کمپوننٹ اس پیریڈ کا نظر آتا ہے. چائنا میں 1949 کو کمیونسٹ کی گورنمنٹ بن گئی تھی، لیکن 1971 تک جا کے یو ایس اے نے جو فراگنا کی گورنمنٹ تھی، یعنی نیشنلسٹ کی گورنمنٹ، اس کو چائنا کے ریئل گورنمنٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کیا اور کمیونسٹ گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یو ایس اے کا چائنا کی کمیونسٹ گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا بھی اس پیریڈ کے دوران کولڈ وار کی ایک اہم کمپوننٹ کے طور پر رہی ہے. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.